الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ہما قسم دی تعریفات و تسمیحات، تمجیدات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی، شہنشاہی، بادشاہی، اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ دے واسطے کہ جو رب پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، غوث اعظم، دستگیر ازل تو اکیلا، ابد تک اکیلا رہے گا، کل قیامت والے دن اس کل حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، ہادی دو جہاں، رحمت کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، احمد مجتبیٰ، میرے اور تسا دے دلا دی بہار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز زندہ دل نوجوان ساتھیوں، ماہ رمضان دا آج آخری جمعۃ المبارک اور 30واں روزہ، بڑی خوش نصیبی دی بات ہے کہ ایک بار پھر مینوں اور تہانوں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے فضل اور کرم دے نال اپنے گھر دے اندر جمع ہون دا موقع نصیب فرمایا، اور 3-4 سال دے بعد میری تیری زندگی دے اندر ایک بار پھر 30واں روزہ بھی مینوں اور تہانوں نصیب فرمایا۔ حضرات، مینوں پورا احساس ہے کہ تہاڈے ٹائم نو ضائع نہ کیتا جائے، کیونکہ جتنا وقت تسا جمعہ دا نکال کر کے مسجد دے اندر آئے ہو، اے جمعہ دا وقت اور ٹائم تہاڈا میرے کول ایک امانت ہے۔ میں اے نہیں چاہتا کہ اس امانت دے اندر خیانت کیتی جائے اور اس خیانت دے بدلے کل قیامت دا دن ہوئے، میرا گریبان ہوئے، تہاڈا ہاتھ ہوئے۔ تو اس واسطے پوری توجہ دے نال، انہماک دے نال، ہمتن گوش ہو کر کے اج دی میری گفتگو اور معروضات تے غور فرمائیے، اور تیرا بھی اے حق بند ہے جو میں گفتگو کرا پوری امانت داری دے نال سنیے اور عمل دی نیت دے نال بیٹھیے۔ اے نہ ہووے کل قیامت دا دن ہوئے تہاڈا گریبان اور میرا ہاتھ ہوئے، کیوں میں تے تہانوں ہر چیز بیان کردہ جا رہے ہیں۔ اللہ کو توفیق میں بھی منگا اور تسا سارے مل کے منگو کہ اج آخری رمضان دا روزہ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر جو اسی رمضان دیاں بابرکت گڑیاں گزار آئے اپنی رحمت دے نال، او ساڈا وقت اور ٹائم اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ تو آئیے میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں بلا تمہید،
آج دی میری گفتگو دا عنوان ہوئے گا کہ مومن جنت کے دروازے مگر کیسے؟ اے سوال اندہ جواب بھی دے کر کے جاواں گا۔ یہ تے اپنے اپنے نصیب اور مقدر دی بات ہے نا، کسے دو جنت دے اندر جان واسطے اللہ ذوالجلال دے اٹھے جنتی دروازے پکار پکار کر کے کون گے کہ اے اللہ ذوالجلال دے بندے ساڑھے تھانی گزر کر کے اللہ دی جنت دا مہمان بن جا۔ کوئی ایسے پاگاں والے اور نصیباں والے انسان ہونگے کہ جنہ دے جنت دے دروازے دا انتخاب خود اللہ ذوالجلال کرنگے، اور کچھ ایسے خوش نصیب اور پاگاں والے اور نصیباں والے اور مقدرہ والے ہونگے کہ جنہ نو دروازہ خود اعلان کرے گا، بلکہ دروازے تے کھڑے ہو کر کے فرشتے اعلان کرنگے، اے اللہ دے بندے اے دروازہ تیرے واسطے بہتر ہے، اے دروازہ تیرے واسطے خیر والا ہے، اے جنتی دروازہ تیرے واسطے احسن بہترین ہے، لہٰذا تو اس دروازے تھانی گزر کر کے اللہ دی جنت دا ہمیشہ ہمیشہ مہمان بن جا۔ یہ تے اپنے مقدر تی بات ہے نا، یہ تے اپنے اپنے عملہ دا تقاضا ہوئے گا، اپنے اپنے عمل با مطابق انسان اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اپنے اپنے عمل دی وجہ تو انسان نو پروٹوکول دے نال جنتی مہمان بنایا جائے گا۔ قبل اس تو کہ میں تو ہاڑے سامنے وہ عمال بیان کراں کہ جن دی وجہ تو جنتی دروازیاں چو پکار آ جائے، یا رب العالمین میرے تیرے واسطے جنتی دروازے دا انتخاب کرن، یا خود فرشتے اعلان کرن کہ اللہ کے بندے اے تیرے واسطے دروازہ بہتر ہے، اے تو دی گزر جا۔ جنتی دروازیاں دے نام سن لو، جنتی دروازے 8 نے۔ پہلا دروازہ باب الصلاة، کیڑا؟ باب الصلاة، جڑا نماز پڑھدا ہوئے گا، نماز دینا لگن رکھدا ہوئے گا، نماز دینا محبت کردہ ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، باب الصلاة دے اندروں آواز آئے گی، اے نماز دینا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، نماز دی قدر کرنے والے، دنیا تے نماز تو پڑھ دا رہے ہیں، اے رب العالمین دا جنتی دروازہ باب الصلاة گزر کر کے اللہ دی جنت دا مہمان بن جا۔ دوسرا دروازہ باب الجہاد ہے، جہاد کرنے والے بندے نو جہادی دروازے تو آواز ماری جائے گی۔ تیسرا دروازہ باب الریان ہے، ماہ رمضان دی قدر کرنے والا، روزے رکھن والا، باب الریان جو پکارے آ جائے گا۔ او پروانیوں ایتھے ہی بس نہیں، باب الصدقہ، جیڑا صدقہ کر دے رہے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، باب الصدقہ جو آواز ماری جائے گی۔ ایتھے ہی بس نہیں، باب الایمن ایک جنتی دروازہ، ببرکت دروازہ، اوتھوں دی بھی آواز ماری جائے گی، باب لا حول ولا قوت الا باللہ، ادھروں بھی آوازہ ماریاں جان گیاں۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، 7واں دروازہ باب الوالد، اگر ماں جنت ہے تے باپ دروازہ، جنت دے دروازے چو گزر کر کے پھری جنت دے اندر داخل ہونا ہے۔ اور آخری دروازہ اور 8واں باب الحج، حج تے عمرہ اسلام دا ایک اہم رکن ہے، جڑا ادا کردہ ہوئے گا، اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ واضح سمجھئے، ایک بندہ فیکٹری دے اندر کم کردہ ہے، یا میں ایتھے خطیبہ پورے جمعے پڑھاواں گا تنخواہ ملے گی،
مینو سیلری ملے گی، یا انسان فیکٹری دے اندر کم کردہ پورا مہینہ ڈیوٹی کرے گا، مہینے دے بعد تنخواہ ملے گی، سیلری ملے گی۔ بالکل اسی طرح یاد کر لیجئے اس روح زمین تے جڑا پیار نماز دے نال کردہ ہوئے گا، جڑا اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کردہ ہوئے گا، رمضان المبارک دی قدر کردہ ہویا، ماہ رمضان دے روزے بھی رکھدہ ہوئے گا، اپنی زبان دے اندروں لا حول ولا قوت الا باللہ دے ترانے بھی گاندہ ہوئے گا، اگر استطاعت ہوئی تے اللہ ذل جلال دے گھر بیت اللہ دا حج بھی کردہ ہوئے گا، اپنے والد دی عزت احترام توقیر نو بھی بجا لے آندہ ہوئے گا، ان دے قدمہ دا بھی خیال کردہ ہوئے گا، ان دی عزت بھی کردہ ہوئے گا۔ یاد رکھ لیجئے اس روح زمین تے محنت تو کر کے جائیں گا، ان ساریاں محنتاں دا بدلہ کل قیامت والے دن جنت دی صورت دے اندر ملے گا۔ اور میں کہہ رہا نانا اللہ دا قرآن خود اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن پہ غور فرمائیے، اے رب العالمین دے قرآن دا 11واں پارہ اور سورہ یونس، خود اللہ دا قرآن اس بات دا شاہد ہے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اپنی زبان نبوت کو اعلان فرما دیو۔ اے فرمان خداوندی فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ کا ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ کا ذل جلال انسانانو دار السلام یعنی سلامتی والے گھر دی طرف بلاندے نے۔ اللہ کا ذل جلال انسانو سلامتی دی طرف دعوت دیندے نے۔ وَيَهْدِي مَن یشاء، اور جنوں چاہے اللہ کا ذل جلال ہدایت دی طرف بلا لون الی صراط مستقیم۔ تے جنوں چاون اللہ کا ذل جلال صراط مستقیم سدھے رستے دی طرف بلاون، اے اللہ دیا مرضیاں نے۔ یار خدا خود اندازہ کرو گا، کوئی انسان کسے نو کدھر بلاندہ ہے، کوئی انسان نو برائی دی طرف بلاندہ ہے، بغیرتی دی طرف بلاندہ ہے، اریانی دی طرف بلاندہ ہے، کوئی انسان کسے نو برائی دی طرف بلاندہ ہے، بدبختی دی طرف بلاندہ ہے، کوئی انسان کسے نو گانیاں دی طرف بلاندہ ہے، مجریاں دی طرف بلاندہ ہے، کوئی انسان کسے نو کدھر بلاندہ ہے، کوئی اللہ دی نافرمانی دی طرف بلاندہ ہے۔ یار واضح سمجھو، کوئی اللہ کا ذل جلال دے شرک والے اڈے دی طرف بلاندہ ہے، کوئی دربارہ دی طرف، کوئی مزارہ دی طرف، کوئی غیر دی طرف بلاندہ ہے، تے اللہ کدھر انسان نو بلا رہے نے؟ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ کا ذل جلال اپنے بندیاں نو دار السلام اپنی رحمت دی طرف، اللہ کا ذل جلال انسان نو اپنی جنت دی طرف بولان دینے۔ اے تے مقدر دی بات ہے نا کہ میں اور تو ایسے عمل کریے جن عمال دی وجہ تو رب العالمین مینو اور تینو اپنا جنت او گھر دکھا دے، مینو اور تینو او جنتی گھر عطا کر دے۔ اے تے مقدر دی بات ہے، بلکہ قبولیت دی گڑیے دعا میں کرنا، مل کے آمین پکارو ہاں۔ اللہ سانو ساریانو
ایسا بنا دے کہ کل قیامت دا دن ہوئے تیرے 8 جنتی دروازے ہون ہر دروازہ ہی چاندہ ہوئے اے اللہ دے بندے ساڑھے تھانی گزر کے اللہ دی جنت دا مہمان بن جا یا اللہ کوئی ایسا سانو بنا دے کہ فرشتے پکار دے خون اے اللہ دے بندے حاضہ خیر اے دروازہ تیرے واسطے بہتر ہے گزر کے اللہ دی جنت دا مہمان بن جا یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے اتنے گنہگاراں آخری جمعہ ماہ رمضان اتنے قابل تنی ربا سونے جتنے آئے نے جس طرح اس مسجد دے اندر جمع فرمایا کل قیامت نو اپنی جنت دے اندر بھی جمع فرمانا آئیے غول میں تو ہاڑے سامنے بالترتیب ایسے عمال نو بیان کرا کہ جن عمال نو اپنان دے نال انسان جنتی دروازیاں دے کول بھی پہنچے گا اور اللہ ذل جلال دی رحمت اور فضل اور کرم دے نال اللہ دی جنت دا حقدار بھی بنے گا ساریاں تو پہلا عمل میں بیان کر لگا پوری توجہ دے نال سنیے نماز بلکہ روزے دا پابند اور 7 ایسے گناہ نے جن دے کل انسان بچ جائے اللہ ذل جلال دی جنت دا حقدار بن جاندہ ہے روزیاں دا پابند ہوئے 7 کبیرہ گناہ نے ان دے کل انسان بچ جائے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا میں کہہ رہا نانا پیغمبر دا فرمان خود اللہ دے پیغمبر دی زبان نبوت دے الفاظ نے آئیے ذرا غور فرمائیے کہ میرے اور تسان دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا فرمان سنن نسائی دے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے کے آمینہ دلال علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ نے امام کائنات فرمان دینے جڑا روزے دا پابندے روزیاں دی قدر کردہ روزے رکھ دہ تے 7 ایسے کبیرہ گناہ نے جنہ دے کولوں بچ جاندہ ان گناہ دا ارتکاب نے کردہ اجتناب کردہ ان گناہاں کولوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بندہ پیغمبر دی زبان نبوت دے الفاظ آقا فرما دینے فتحت لہو ابواب الجنہ فتحت لہو ابواب الجنہ قیل لہو ادخل بسلام جیڑا روزے دا پابند ہوئے گا رمضان دے روزے رکھدا ہوئے گا 7 کبیرہ گناہ کولو اجتناب کردہ ہوئے گا ایسا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی دروازے کھول دیتے جان گے آواز آ جائے گی ادخل بسلام اے اللہ کے دے بندو سلامتی دینال اللہ کا ذل جلال دی جنت دے حقدار اور مہمان بن جاؤ پہلا عمل روزے دا پابند ہوئے 7 گناہ کیڑے نے ساریاں تو پہلو شرک اے بہت بڑا گناہ کبیرہ گناہ اور دوسرے نمبر تھے نہ حق جان نو قتل کرنا کسے مسلمان نو بلا وجہ قتل کر دینا کوئی وجہ نہیں اور تیسرے نمبر تے جادو کرنا اور چوتھے نمبر تے سود اور 5ویں نمبر تے یتیم دا مال کھانا 6 نمبر تے میدان جنگ تو پیٹھ بکھا کر کے پیچھے مڑنا اور آخری نمبر پاک دامنہ مؤمنہ عورتاں تے تہمت لگانا اج 2 بیبیاں جوڑ جان ہاں تیسری بیبی دی ویسے ہی خیر نہیں تے نا حق مسلمان نو عام آج کل تے مسلمان دا خون ویسے ہی سستا ہو گیا ہے سفید ہو گیا ہے مسلمان دے اندر مسلمانی والی غیرت
کو نہیں رہ گی تے سود نو اس طرح کر دے پہنے جس طرح ثواب دا کم ہے تے یتیم دا مال بھی بل کرو ثواب دا کم سمجھ کے کھایا جا رہے ہیں اے حال ہے اس 7 گناہ کو انسان بچ جائے کل قیامت دا دن ہوئے گا سلامتی دے نال انسان جنت دے اندر داخل ہوئے گا اور دوسرا عمل کیڑا ہے آئیے ذرا غور فرمائیے نماز دی بھی پابندی کردہ ہوئے زکاة بھی ادا کردہ ہوئے اور اون دے نال نال پھر اللہ ذو جلال دی مکمل طور تے اطاعت انسان کردہ ہوئے اے 3 عمل انسان کرے کل قیامت نو آواز کیڑی آئے گی آئیے پیغمبر دا فرمان سنیے کہ اللہ کا ذل جلال دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مسند احمد دے اندر راوی سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے کہ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز دی پابندی کردہ نماز نال پیار کردہ نماز نال عقیدت رکھدہ اور نال نال پھر زکاة بھی ادا کردہ پھر ان دے نال نال اللہ کا ذل جلال دی مکمل اطاعت مکمل فرما برداری کردہ مکمل اللہ کا ذل جلال دی اطاعت نو بجا لے آندہ یعنی اللہ کا ذل جلال نے جسم عطا کی تھا حق باندھا اللہ دے سامنے جھکے ہاتھ اللہ نے عطا کیتے نے اللہ دے سامنے آنے چاہی دینے پیشانی اللہ ذل جلال نے عطا کی تھی اللہ دے سامنے آنی چاہی دیئے مکمل اطاعت دا مطلب کیے دربار اللہ ذل جلال دا وسیع اس دربار دی طرف مڑے آ جائے مکمل اطاعت دا مطلب کیے مزار اللہ کا ذل جلال دان اس مزار دی طرف لوٹے آ جائے مکمل اطاعت دا مطلب کیے اللہ کا ذل جلال دے نال شرک نہ کیتا جائے کسے غیر نو اللہ دے نال شریک نہ بنایا جائے مخلوق نو اللہ کا ذل جلال دے نال کھڑا نہ کیتا جائے یہ مکمل اطاعت تساں کر کے آؤ گے کل قیامت دا دن ہوئے گا پیغمبر فرما دینے فَإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُهُمْ مِنَ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ سَأَلَغَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ آقا فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک نہیں دو نہیں 8 جنتی دروازے کھل جانگے انسان نو اختیار دے دیتا جائے گا اے نماز نال محبت کرنے والے اے زکاة ادا کرنے والے اے اللہ کا ذل جلال دی مکمل اطاعت کرنے والے جنتی 8 دروازے کھل گئے نے سَأَلَغَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ ہن جیڑے دروازے تھانی دل کر دائی گزر کے اللہ کا ذل جلال دی جنت دا مہمان بن جا نماز زکاة اللہ دی مکمل اطاعت اور نماز دے بارے صحیح البخاری دے اندر میں پڑھے ہیں مل کے بہار پیدا کروں ہاں جناب محمد صلی اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے بلکہ ابن ماجہ دے اندر حسن درجے دی حدیث پڑھیے آقا فرماندے نے جن دے سامنے میرا نام لے آ جائے درود نہ پڑھے گویا کہ وہ جنت دا راستہ بھول گیا اے میں سنی سی پہلوں بلکہ بعد اندر پڑھی یقین ہو گیا حسن درجے دی حدیث مل کے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جڑا نماز پڑھ دا ہے نماز دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح انسان گھر دے سامنے نہر ہوئے ان دے اندر 5 مرتبہ غسل کرے نہائے اس طرح سمجھو تسا اپنے غسل خانے دے اندر 5 مرتبہ صابن لگا کے اچھی طرح دن دے اندر 5 مرتبہ غسل کر دے ہو ایمانداری نال دسو تو آڈے جسم تے کسے قسم دی میل کچھ رہے گی نہیں نا جس طرح
5 مرتبہ غسل کرن دی وجہ تو انسان دے جسم تے میل تے کچیل باقی نہیں رہندی، بالکل اسی طرح 5 نمازاں پڑھن والا بندہ ان دے نامہ عمال اندر کسے قسم دا گناہ رہ ہی نہیں جاندا۔ اے پیغمبر دا فرمان، میں اپنی دے بات نہیں کر رہا۔ آئیے خون میں تو ہاڑے سامنے تیسرا ایسا عمل بیان کرا جنہوں اپنان دے نال انسان اللہ دی جنت دا مہمان بنے گا۔ وہ کیڑا عمل ہے؟ ادھروں نماز واسطے انسان آندہ ہے تے نماز ادا کرن واسطے شرط کی ہے، سارے بولو، نماز دے فرضیت واسطے شرط کی ہے وضو دا ہونا۔ کی ہونا؟ وضو دا ہونا۔ تے جڑا وضو ادا کر کے نماز دعا پڑھ دا اون دے واسطے بھی اللہ ذو الجلال جنتی دروازے دا انتخاب کرنگے۔ میں کہہ رہا نہ، پیغمبر دا فرمان غور کیجئے۔ اللہ کا ذو الجلال دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم دے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 144 کتاب الطہارہ، راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے کے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز دی نجت دے نال گھروں چل دا آیا، وضو کر دیں، وضو کر کے تے اپنی زبان حال چو پکار دا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کا ذو الجلال دے پیغمبر دا فرمانے اپنی زبان حال دے اندروں جڑا انسان باوضو ہو کر گے اے جملے ادا کر دے، توحید والے جملے، رسالت تے نبوت والے جملے اپنی زبان چو نکال دے، فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے انسان واسطے بھی جنتی 8 دروازے کھل جان دینے، اختیار دے دیتا جان دے، اے اللہ دے بندے 8 دروازے کھل گئے نیم، جدروں دل کر دائی گزر کے اللہ کا ذو الجلال دی جنت دا مہمان بن جا۔ دعا مشکل ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بلکہ بار بھی لیچی نہ کر سکتے، سارے یاد کرو، نہیں یاد ہوں دی میرے کو لاؤ میں لکھ کے دینا با حوالہ، یاد کرو، سناؤ، یاد کرو، پڑھو باوضو ہو کر کے، جاؤ پورے ذمہ داری دنال ممبر رسول تے کھڑا اعلان کرنا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی 8 دروازے نہ کھلن، میں مجرم کیوں؟ پیغمبر دا فرمانے، پیغمبر دی حدیث تے شک نہیں ہو سکتا، او پیغمبر دیا باتا تے اس طرح جس طرح اے قرآن ہے، جس طرح اس قرآن دے اندر کسی قسم دا شک نہیں، سمجھ لیجئے پیغمبر دی زبان نبوت اندر شک، اور بولو شک، کسی قسم دا شک نہیں۔ آئیے خون میں تو ہاڑے سامنے چوتھا عمل بیان کرا جن دے نال جنتی دروازے کھل جانگے۔ اللہ کا ذو الجلال، اللہ کا ذو الجلال دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان غور کیجئے، چوتھا عمل جن دے نال جنتی دروازے کھل جان دینے، انسان جنت دا مہمان بن جاندہ، او بی بی او عورت جڑی 4 کم کر دیئے، اے میری بہن، اے میری بات توجہ دینال سنن والے عمل، 4 ایسے عمل تو اپنا لے، انہوں اپنی زندگی دا حصہ تو بنا لے، اس ریون دی زمین تے ان 4 عمالوں اپنے عمل دی زینت تو بنائیں گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی 1 نہیں 8 دروازے کھل جان گے، اور
میں اپنے کل بات نہیں کر رہا بلکہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مسند احمد دے اندر حدیث دا نمبر 1661 راوی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے کے آمینہ دلال علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ نے آقا فرمان دینے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها اللہ کا ذل جلال دے پیغمبر نے 4 عمل بیبیوں 10 دیتے نے اے ماں اور بہنوں 4 عمل پیغمبر دی زبان نبوت جو نکل چکے نے پہلا عمل اذا صلت المرأة خمسها 5 نمازاں دی پابندی کرنے والی عورت وصامت شہرها ماہ رمضان دے روزے رکھن والی عورت وحافظت فرجها اپنی عزت نموز دی حفاظت کرنے والی عورت وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا تے اپنے خامن دی فرما برداری کرنے والی اے کم اوکھا ہے باقی 3 تے ہو جانے اے کم مشکل ہے بلکہ میں نو یاد آیا مولانا منظور صاحب انہاں دی میں تقریر سن رہا سا جس طرح دی بھی بیوی ہوئے مرد ہوئے اللہ نے جوڑے جس طرح دے بنا دیتے نے رب دی تقسیم تے انسان نو راضی ہونا چاہیے اور تسا بھی ایڈے پولے نہیں تسا بھی چوک دے تے ایک باری لون مرچانا ڈنڈا ہی چوک دے تسا کہڑے کٹو اگر عورت ہے تو تسا کہڑے کٹو تسا بھی تے ایک باری سارا کچھ کر لیں دے نہیں یار اگر اللہ نے گھر وسا دیتا پیار نال محبت نال اگر کسے نے جان تینو دیتی ایسا نہیں دے چھڑی اپنے جگر دا ٹکڑا پال کر کے تینو انہیں دیتا ہے تے ان دی بھی قدر کرنی چاہیے آپس اندر پیار نال محبت نال زندگی گزاریے ازدواجی زندگی بڑے پیار دے نال یہ ایسی زندگی انمول زندگی ہے جڑی جڑ جائے تے پھر ٹوٹ جائے یار دکھ ہوندہ ہے اگلے آنو بھی دکھ پچھلے آنو بھی دکھ بلکہ یاد آئی میں دسن لگا سا مولانا منظور صاحب ایک مرد دی عورت نال شادی ہوئی عورت بھی پھر اللہ والی سی اللہ دی نیک بندی سی مرد مل گیا کالا بیوی سونی حال کی بیوی آن دی اللہ لیا آپا دو میں جنت دے اندر جاواں گے مرد کہنے لگا تینوں کیا میں پتا ہے کہ آپا دو میں جنت دے مہمان کہنے لگی گالے اسرا جدوں میں تینوں ویکھنی تے میں رب دا شکر بلکہ صبر کرنی کہ اللہ تو جس طرح دا بھی عطا کر دیتا ہے میں صبر کرنی تے جدو تسا میرے وال ویندے ہو اللہ دا شکر ادا کر دے ہو کہ رب نے مینوں کم از کم سونی بوڑی دے دیتی ہے نا اللہ تے تینوں پتہ شکر کرنے والا اور شاکر بندہ دو نہیں اللہ کا ذل جلال دی جنت دے مہمان بنن گے اس واسطے جو رب نے عطا کر دیتا ہے خدا را ہاتھ بن کے اعلان کرنا رب دی تقسیم تے راضی ہو جائیے تے جیڑی بیوی اے 4 کم کرے گی تے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے کی ہوئے گا اللہ کا ذل جلال دے پیغمبر نے فرمایا ادخل الجنت من ای ابواب سالغا شئتی اللہ کا ذل جلال دے جنتی 8 دروازے کھل جان گے اعلان ہو جائے گا اے اللہ کا ذل جلال دی فرما بردار بندی 5 نمازاں ادا کر دی رہی ہیں ماہ رمضان دی بھی قدر کر دی رہی ہیں اپنے خامد دی فرما برداری بھی کر دی رہی ہیں اپنی عزت نموز دی حفاظت بھی کر دی رہی ہیں اے جنتی 8 دروازے کھل گئے نے ہن جدھروں دل کر دائی گزر کے اللہ کا ذل جلال دی جنت دی مہمان بن جا
سبحان اللہ، کیسا مقام ہے۔ اور آخری عمل پنجواں، جڑا بندہ اللہ کا ذل جلال دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا تقسیم کر دے، جوڑا جوڑا تقسیم کر دے، اللہ کا ذل جلال دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا دے دیندا۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر دا فرمان صحیح بخاری دے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 25 کتاب الصوم، راوی سیدنا امام المحدثین پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرماتے ہیں، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، لفظ من میں ہر جمعے اعلان کرنا عموم واسطے، اگر کوئی مرد او بھی جوڑا تقسیم کر دے، اگر کوئی عورت او بھی جوڑا تقسیم کر دیے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، تے جوڑا تقسیم اللہ دے راستے دے اندر کر دینے، نودیا من ابواب الجنہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، منادی آ جائے گی، یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کا ذل جلال دے بندے، اللہ کا ذل جلال دے راستے دے اندر ڈبل ڈبل جوڑا جوڑا عطا کرنے والے، خرچ کرنے والے بندے، اللہ کا ذل جلال دی جنت دا اے دروازہ تیرے واسطے بہتر ہے، خیر والا، لہذا گزر کے اللہ کا ذل جلال دی جنت دا مہمان بن جان۔ بلکہ میں ایک حدیث مسند احمد دے اندر پڑھے ہیں کہ اللہ کا ذل جلال دے پیغمبر نے فرمایا، وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جڑا اللہ کا ذل جلال دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا تقسیم کر دین، عطا کر دا، لٹا دین دین، ان دے واسطے بھی کل قیامت دا دن ہوئے گا، 8 دروازے جنتی کھل جانگے، منادی ہو جائے گی، جدروں دل کردہ گزر کر کے اللہ کا ذل جلال دی جنت دا مہمان بن جا۔ کیڑا جڑا جوڑا جوڑا تقسیم کردہ اللہ دے راستے دے اندر او مال ہوئے اور روٹی دی صورت دے اندر ہوئے، جس طرح بھی ہوئے۔ اور میں توہاڑے سامنے 5 عمل بیان کیتے نے جندر اپنان دے نال انسان اللہ دی جنت دا مہمان بنے گا۔ پہلا عمل کیڑا، روزے دا پابند ہوئے اور ان دے نال نال 7 کبیرہ ایسے بڑے گناہ نے ان دے کو انسان اجتناب کردہ ہوئے۔ تیسرے نمبر تے میں دوسرے نمبر تے اے بیان کیتا ہے کہ نماز ادا کرنے والا ہوئے، زکاة ادا کرنے والا ہوئے، مکمل رب العالمین دی اطاعت کرنے والا ہوئے، اور تیسرے نمبر تے باوضو ہو کر کے دعا پڑھنے والے انسان نو جنتی 8 دروازیاں دے اندروں آواز آئے گی، اور چوتھے نمبر تے ایسی بیوی جڑی 4 کم کر دیے، ان 4 کمہ دی وجہ تو جنتی 8 دروازے پکار پکار کر کے اعلان کرنگے، اور 5ویں نمبر تے ایسا نوجوان جڑا اللہ کے ذل جلال دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا تقسیم کر دے، رب دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا دے اندر، کل قیامت دا دن ہوئے گا، خود فرشتے اعلان کرنگے، اے اللہ دے بندے، اے دروازہ تیرے واسطے بہتر ہے، خیر والا، لہذا گزر کے رب العالمین دی جنت دا مہمان بن جا۔ یار اس تو ود کے میرا تیرا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ جدوں مینو اور تہانوں ان عمال دی وجہ تو رب العالمین اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ کیوں نیت کر دیو انشاءاللہ ان عمال نو اپنانا ہے، انشاءاللہ سارے نیت کرو کہ انشاءاللہ ان عمال نو اپنے عمل دی زینت بنانا ہے، زندگی دا حصہ بنانا ہے۔ اگر زندگی دا حصہ تساں بناؤ گے، جاؤ ممبر رسول تے کھڑا اعلان کرنا، کل قیامت والے دن اللہ دی جنت دے مہمان ضرور بنو گے، ضرور بنو گے، انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ کیوں؟ پیغمبر دی زبان نبوت دے الفاظ نے کوئی ایسی حدیث میں تو ہاڑے سامنے بیان نہیں کی تھی جڑی بے فضول ہوئے،
جو پیغمبر دی زبان نبوت چوں نہ نکلی ہوئے با حوالہ بات کرن دا میں آدھی ہاں انشاءاللہ اللہ ذل جلال کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو ساریانو ان عمال دے نال وابستہ ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی ساتھی اٹھے نہ اجے تعاون کوئی نہ کرے, بیٹھ جاؤ ایک منٹ, ضروری باتاں دو تین سمجھ لو بات دیں گے. شکوہ کرنا میرا بندہ تو نہیں لیکن بندہ بھی ہے کیونکہ میں مستقل خطیب تہاڈا تیسرا سال, دوسرا مکمل ہو گیا, تیسرا سال شروع ہونا ہے. پچھلا جمعہ سی 11,000 مسجد نو بل آیا, مہینہ گزرے میں بھی اور تساں بھی اپنے گھر دا بل بھی ادا کرنے ہاں, پورا راشن مہینے دا ادا کرنے ہاں, تے مہینے دے اندر مسجد دے اندر بھی پکھے چلدے نے, اے سی چلدا ہے. میں ایک مہینہ رمضان نو ایتھے صرف گزارنا, اس دے علاوہ میں ایتھے مہینہ تے نہیں گزاردا, آنا جمعہ پڑھا کے چلا جانا. لیکن افسوس در افسوس صرف 4,000 یا 4,500 روپے جمعے دے اندر اپیل دی وجہ تو ہویا ہے. ادھرو افسوس دوسرے پاسوں خوشی بھی ہوئی ہے کہ تہاڈے جڑا پچھلے ساتھی جمعہ پڑھانا آئے سی انہاں تعاون کیتا ہے, تساں دل کھول کے اون دے نال تعاون کیتا ہے, انتہائی دلی خوشی ہوئی ہے. لیکن اپنے گھر دا بھی تو خیال کرنا چاہیے, زیادہ حق اپنے گھر دا پھر باہر دا. تے ہن 11,000 تساں جتنا جنہ ساتھیاں نے دیتا اللہ قبول فرمائے, میں اعتراض نہیں کردا, لیکن جڑا نہیں دیتا پورا تو ہو گیا, بل تر بھی گیا. اے سمجھ لیجئے اللہ ذل جلال نے اس نیکی کو مینو اور تینو محروم کر لے. بلکہ ایک بندے نے میرے تے اعتراض کیتا, کر صاحب تساں اعلان کرتے دیندے ہو, تساں آپ کنا تعاون کرنا. میں ممبر رسول تے کھڑا کہنا نہیں چاہتا, لیکن مجبوری دے تحت میں 500 روپیہ خود بل واسطے دیتا ہے. حالانکہ میں کوئی کاروبار تھوڑا کرنا, صرف جمعہ پڑھانا, یہ میں پڑھ رہا کنی تنہا تھوڑی جی, پھر بھی میں 500 دیتا ہے گا کندے واسطے, بل واسطے. ان سارے ساتھی دل کھول کے آخری جمعہ ہے, بلکہ قاری صاحب نے یار دیکھو غصہ نہ کرے, آج یہ ٹائم تو اتے بھی ہو رہے, آخری بات ضروری سمجھنا. قاری صاحب تواڈے بچیاں نو پڑھاندے نے, عید دیہاڑے ہوندے نے, اندے واسطے ایک مثال سمجھو. عبد المنان وزیر آبادی نبینے سن, باپ نے نبینہ سمجھ کے مدرسے داخل کروا دیتا ہے, تے ہویا کی پھر محدث بنے, قاری قرآن بنے. تے جدو مدرسے پڑھن واسطے گئے استاد کہنے لگے بیٹا جگہ نہیں ہے, کھانے دا انتظام نہیں, لہٰذا اس طرح کرو تساں واپس چلے جاؤ. کہنے لگے استاد جی نبینہ اتنا سفر کر کے علم واسطے آیا, کھان واسطے نہیں آیا, علم حاصل کرنا ہے. تے اعلان کی کیتا جتھے بچے کھانا مل کے بیٹھ کے کھاندے نا, اوتھے جا کے اعلان کر لگے کہ میں علم حاصل کرنے واسطے آیا, لہٰذا اس طرح کرو جتنے بھی طالب علم تھے جمع نے نا, ایک ایک روٹی دا لقمہ میرے واسطے چھڑ جاؤ, باقی ساریاں کھائیں. اس طرح علم حاصل کیتا, قاری قرآن بنے. ہن اگلی دل تھام کے گل سنن والی باپ فوت ہو گیا, اللہ نو پیارا ہو گیا. اے بیٹا عبد المنان وزیر آبادی حافظ قرآن محدث اثر بنے نے, تے خواب دے اندر باپ ملیا, ابا جان اللہ نے کیڑا معاملہ کیتا ہے؟ بیٹا کی دساں, زمین تے قرآن تو پڑھنا, جنت دے اندر درجے اللہ میرے بلند کر رہے. ہون پشتاریاں کاش کہ تیرے دوسرے پراوانوں بھی میں قاری قرآن اور دین دا عالم بنا دیندا. اس واسطے قاری صاحب تواڈے بچیاں نوں پڑھاؤندے نے, ایندی بھی خدمت کیتا کرو یار, اے کیڑا غریب, ایندہ بھی کچھ خیال کیتا کرو. انہاں نہیں مینوں کہا, میں خود دل دیاں گلاں تواڈے نال شیئر کر رہے ہاں. انہاں نہیں کہا کی صبح ٹائم اوویں بشاب دے کپڑے تساں پہنا کے بچیاں نوں مسجد طرف روانہ کر دیندے, نہ کوئی وضو نہ کوئی لینا دینا, اوویں بچے آ کے پڑھ دینے, نہ کریسا کوئی فیس لیندے نے, نہ کچھ کہندے نے. بس بچیاں نو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 5 دفعہ ناظرہ قرآن پڑھا دیندے نے. تے دوسری طرف اپنے بیٹے نو سکول بھیجنا, اچھی وردی 2000 3000 3500 4000 فیس دینا. جدو ڈگڑیاں حاصل کردا ہے دوواں دے اندر موازنہ کر, جڑا قاری صاحب کول پڑھایا جدوں تو فوت ہوئے گا تیری قبر تے کھڑا ہو کر کے اللہم اغفر لی حجنا و میتنا دے
ترانے پڑھدا ہوئے گا، اور دوسری طرف او بیٹا جندے تے پیسے لگائی، ڈگریاں حاصل کروائیاں نہیں، جا قبر تے کھلو کے دعا پڑھنا بھی نہیں جاندا ہوئے گا۔ اس واسطے مسجد دے نال بھی تعاون کیتا کرو، دل کھول کر کے پیار دے نال محبت دے نال۔ اگر میریاں گلاں تلخ لگیاں ہون، خدا را ممبر تے کھڑا چھوٹا ویر سمجھ کے پائی سمجھ کے معاف کرنا، میرا حق بندہ سی تہاڈے سامنے بیان کراں، کر دیتیاں نے اگر تہاڈی مرضی، بلکہ ہر مہینے دے بعد خود کر سامنے آ کر کے پیسے پکڑایا کرو، کر سب اے بیل دا ساڈا حصہ جے، اے لے لو، اے تساں لے لو، تاکہ کر سامنے میں خود ویکھیا پکھے چلان دا والے بند کرن دا والے نہیں، آندا پکھا چلا لیندا نماز پڑھدا ہو گیا، پکھا اوویں چلدا میں خود بند کرنا، اسی یہی حال۔ اس واسطے سانو سارے نو خیال کرنا چاہیے۔ ہون سارے بھائیاں نو میں محبت دے نال، عقیدت دے نال، چاہت دے نال اعلان کرنا چاہنا، آخری جمعہ پتہ نہیں ماہ رمضان اگلا میری تیری زندگی دے اندر آنا نصیب ہے یا کہ نہیں، سارے دل کھول کر کے اللہ دے گھر دے نال تعاون کیجئے، ضرور با ضرور پیغمبر دی حدیث با مطابق انشاءاللہ جنتی 8 دروازے بھی کھلن گے۔ اللہ دے راستے دے نال، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن دی وجہ تو، مسجد دے نال پیار کرن دی وجہ تو، دعا میں کرنا آمین تساں پکارو، اللہ جتنے بھی تیرے گھر دے نال پیار کر دینے، اس پیار دی وجہ تے ساریاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا۔ اللہ اگر کوئی پریشان ہے تے پریشانیاں دور فرما، اگر کوئی دکھی ہے تے دکھاں نو دور فرما، اللہ اگر کوئی بیٹے جیسی نعمت و محروم ہے، اللہ انہوں نیک صالح بیٹا عطا فرما، جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، مال دی وجہ تو یا کوئی کاروبار دی وجہ تو یا کوئی نوکری دی وجہ تو، اللہ ساریاں مشکلات نو دور فرمائے۔ جو میں بیان کیتا اللہ گنہگار نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب